نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد بلال دانش آج نوجوانان پاکستان کی خدمت میں ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہے. میرے محترم ناظرین، آج اس دور کا ایک اہم موضوع انٹرنیٹ کا مثبت استعمال اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال سے بچنے کی تدابیر. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اس نئی ویڈیو میں ہم انٹرنیٹ کے مثبت استعمال اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال سے بچاؤ کی تدابیر پر بات کر رہے ہیں. انٹرنیٹ بنیادی طور پر ایک بڑی سہولت ہے، ایک فیسلٹی ہے، ایک جدید آلہ کار ہے انفارمیشن تک، معلومات تک جلد پہنچنے کا. جہاں پہ یہ سب کچھ ہے وہیں اس کے اندر بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ اگر ان سے نہ بچا جائے تو نہ صرف انسان کی سیرت بلکہ انسان کی شخصیت، بالخصوص اس کا اعتماد تباہ ہو جاتا ہے. اب یقیناً سمجھ گئے ہوں گے میری مراد کیا ہے. انٹرنیٹ بالخصوص پرنٹ میڈیا یعنی کہ فیس بک، واٹس ایپ اور گوگل کے اندر سرچنگ کے ایپٹیٹیوڈز جو ہیں، تلاش کے رجحانات، یہ اس دور میں انتہائی اپنی یعنی کہ غلط ڈگر پر جا رہے ہیں، جس میں خاص طور پہ نوجوانوں کی جو ان کے اندر ایک ڈیزیز جنم لے رہی ہے کہ وہ اپنی خلوت میں، اپنی سولیٹیوڈ میں، اپنی تنہائی میں اپنی اپروچ صرف اور صرف جنسیاتی افعال دیکھنے تک، سیکسول اور پورن ویڈیوز دیکھنے تک محدود ہو رہے ہیں، نہ کہ اس کا جو مثبت پہلو تھا، سائنسی تحقیقات تھیں، مضمون کے حساب سے تحقیقات تھیں، یہ رجحانات کم ہو رہے ہیں. تو آج میں یہ 3-4 منٹ میں مختصراً آپ کے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیز کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ حلف اٹھا لیں، قسم اٹھا لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ وہ تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر سرچنگ اور براؤزنگ نہیں کریں گے. یہ بڑی ایک میں بیسک چیز آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. جب وہ اس چیز پر انشاءاللہ عمل پیرا ہو جائیں گے، امنگ دا پبلک انسان میں اتنا حیا رہتا ہے کہ وہ کوئی اس کا دوست دیکھ سکتا ہے براؤزر کے اندر، کیونکہ جب وہ محفل میں ہوگا تو وہ اس طرح کی سرچ نہیں کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو بڑا سیل فون اس کو سیل آؤٹ کر دے، اور جو چھوٹے موبائل فون جو پرانے استعمال میں ہوتے تھے، یہ آج کل بھی ہیں، جن کے اندر اتنی اچھی براؤزنگ نہیں ہو سکتی، ویڈیوز نہیں چلتے، وہ پرچیز کر لیں. ایک عرصہ تک ایسا کرنے سے وہ اس عادت کو چھوڑنے میں یہ اس کی ایک ہیلپ ہوگی. تیسری چیز نوجوانوں کے نام یہ ہے، اس حوالے سے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان، مسلمان خاص طور پہ، پورنز کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میجورٹی جو ہے وہ نان مسلمز کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے یا کفار کی طرف سے ہوتی ہے. بدقسمتی سے مسلمان بھی اس کا حصہ تو ہیں، جیسے کہ ہم ایوالویٹو رپورٹس اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن جو لوگ بالکل اس میں ریلیکٹنٹ نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، موسٹلی وہ کفار ہیں. یورپ کے لوگ ہیں جو اس طرح کے یعنی اس کو ایڈلٹ بزنس کے طور پہ اڈاپٹ کیے ہوئے. تو سب سے بڑی تیسری بات یہ تھی کہ وہ ایسی مصروفیت اختیار کریں کہ
شام کو اور رات کو اس کا استعمال تک کر دیں۔ اس کو میں یوں کہوں گا کہ جب بیڈ پہ جائیں تو موبائل ان کی پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور دا موسٹ امپورٹنٹ ون از دیٹ، بہت سے شادی شدہ لوگ بھی جو کہ بیچارے اس کا شکار ہیں کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ جب بھی ان کو یعنی شہوت کے جذبات ہوں کثرت کے ساتھ وہیں سے متمتع ہوں۔ جب ایسا ہوگا تو وہ خالی و ذہن ہو جائیں گے اور اس طرح ان کا یہ رجحان بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آج کا پیغام بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کا کردار، انسان کی سیرت، انسان کا اعتماد ہی اصل چیز ہے۔ جب یہی ختم ہو جائے گا تو پھر انسان کو جینے کا مزہ بھی نہیں آتا، اس کی لائف بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے یہ شیطانی حرکت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس عمل کی بڑی مذمت ہے۔ یہ عینی زنا ہے، آنکھ کا زنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، یعنی جو ایسا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں کہ آخری زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے بڑے بڑے اچھے اعمال کریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو انہیں برباد کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے، ہماری خلوت کو پاک کر دے۔ ہم جلوت میں تو مومن ہیں، سیدنا علی فرماتے ایمان تو اصل خلوت کا ایمان ہے۔ جب ہم خلوت میں ہوں تو اللہ کی ذات اور اللہ کی یاد ساتھ ہو۔ جزاک اللہ۔ محمد بلال دانش کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔